السلام علیکم ناظرین، ویژن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ایمان نواز، آپ کو کہیں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت ایک کیوس پیدا ہوا ہے۔ آئینی ترمیم کا ایک معاملہ تھا جو کہ حل ہو چکا ہے، اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ عبداللہ حمید گل، چیئرمین جوانان پاکستان اینڈ ڈائریکٹر جنرل میساک ریسرچ انسٹیٹیوٹ موجود ہیں۔ ان سے ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل سچویشن پر۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ عبداللہ صاحب، ایک تو یہ کہ آئینی ترمیم کا ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے جو پچھلے تمام دنوں میں ایکسرسائز ہوئی، مولانا کو بنایا گیا، پھر مولانا نہیں مانے، پھر مان گئے، ڈفرینٹ مسودے آئے، ایک کے پاس کوئی اور مسودہ، ایک کے پاس کوئی اور مسودہ، فائنلی آئینی ترمیم ہو گئی ہیں۔ پہلے تو آئینی ترمیم کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی اپوائنٹمنٹ اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس پہ کافی لے دے ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا وقت دیا جاتا، اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھا جاتا تھوڑا سا تحمل سے، تھوڑا سا وقت کے ساتھ، کیونکہ جو اس کے اندر ایک ہیسٹ کا ایلیمنٹ تھا کہ جلد بازی کی جا رہی ہے، وہ تو اس وجہ سے تھی نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر کہا جا رہا تھا کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے۔ اب جب قاضی صاحب نے اس سے اپنے آپ کو کنارہ کر لیا ہے، تو پھر میرے خیال میں اس میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو تھوڑا سا وقت دیا جا سکتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے میرے خیال میں کچھ حکومت نے بھی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، کچھ شاید نمبر گیم کے بھی ایشوز ہوتے ہیں حکومتی معاملات ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہے آئینی ترمیم ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، میرے خیال میں پاکستان کو ضرورت ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ 130ویں نمبر پہ آپ کا جوڈیشری کا نمبر آتا ہے، اور عدالت کے اندر بہت زیادہ ہم دیکھ رہے تھے فیوریٹزم بھی جنم لے رہا تھا۔ ہم نے وہ لمحات دیکھے جس کے اندر باقاعدہ 4 ساڑھے 4 گھنٹے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئے۔ کیا دنیا میں کسی جگہ پہ ایمان بیٹا ہوا؟ ایسا تو کچھ نہیں نظر آیا نا ہمیں۔ تو پھر پاکستان میں یہ ہم ایک نئے تجربات کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت نے سیاست دانوں کے ڈومین میں کھیلنا شروع کر دیا، جب اپنے آپ کو سیاست میں انگیج کرنا شروع کر دیا، یہ غلط کیا۔ دیکھیں، جب تک کہ چودھری افتخار صاحب کی عدالت تھی تو انہوں نے اپنا جو کانسٹیٹوئنسی تھی، جو حلقہ تھا، وہ وکلا کا ہی رکھا، سیاست دانوں میں نہیں گھسے۔ سیاست دان میں جب آپ گئے تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سیاست دانوں نے ان کو اپنی جگہ کے اوپر لے آئے۔ سیاست ہوتی ہے۔ یہی غلطی عمران خان صاحب نے بھی کی۔ انہوں نے پاور کوریڈور کے اندر اور ایڈمنسٹریشن کے معاملات کے اندر جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کر دیا، آئی ایس آئی کو جو ہے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جبکہ ان کا مسئلہ جو تھا وہ تو تھا ہی سارا کا سارا پولیٹیشین سے تھا نا۔ تو جب معاملہ ان کا جو ہے پولیٹکس کے ساتھ تھا، حکومت کے ساتھ تھا، سیاست کے ساتھ تھا، انہوں نے کیوں جی ایچ کیو کا رخ کیا؟ یہ سب سے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ان کی ڈومین میں گئے۔ جب وہ ان کی ڈومین میں گئے تو کیا ہوا؟ پاور اور ایڈمنسٹریشن میں پوری دنیا میں فوج کا ثانی کوئی نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپلیکیبل ہے، تو پھر وہاں بھی مار کھائی۔ تو یہ دو غلطیاں ایک بہت بڑی ہوئیں، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کے اندر ہمیں امینڈمنٹس کرنی پڑ گئیں۔ اب جہاں تک جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا تعلق ہے، اچھے انسان ہیں، اور دیگر جج صاحبان بھی ظاہر ہے اگر اس مقام پہ پہنچے ہیں تو اپنی کوالٹیز تو رکھتے ہیں نا، ایسی تو بات نہیں ہے۔ لیکن اب 3 سال کا معاملہ دیکھیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو 3 سال ہے نا، یہ بڑا خطرناک فگر ہے۔ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے 3 سال کی، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 3 سال تو بڑا اچھا چلتا ہے۔ اس دوران اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے، کوئی نئی آ جاتی ہے، یا پھر چیف چینج ہو جاتے ہیں حکومت کے اندر، تو ایک افسر نو پالیسی جو ہے وہ مرتب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اب جوڈیشری کا ہوگا، تو پہلے تو سلیکٹڈ وزرائے اعظم کہا جاتا تھا، اب سلیکٹڈ جج صاحبان بھی کہا جائے گا۔ تو یہ آئینی ترمیم جو ہے، اس میں جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اب یہ جو بھی ترمیم ہوئی ہے اس کے نتائج کے اندر دیکھیں، جب بھی کچھ ہوتا ہے، ترامیم ہوتی ہیں یا کچھ ہے، کچھ اس کے اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ اس کی منفی پہلو ہوتے ہیں۔ 71 پوائنٹ سے شروع ہوئی تھی، اور 71 میں سے 22 نکات جو ہے ان کے اوپر ایگری اپون ہوا۔ اب 22 کی تشریح جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اب یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں تھا کہ جو ایک آئینی بینچ بنایا جائے گا،
کیونکہ آئینی بینچ جو ہے، کیا سپریم کورٹ آئینی نہیں تھا؟ کیا عدالت آئین کے، کیونکہ لوور جوڈیشری تو فیصلے کرتی ہے نا کرمنل، اس کے اوپر ہائی کورٹ پھر اسی طریقے سے چلتی ہے، اور سپریم کورٹ تو میٹر آف جو ہوتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن، آئین، اور اسی طریقے سے جو قانون کے اندر کوئی حکم ہوتے ہیں اس کی تشریح کے لیے یہ ایک آئینی عدالت ہے، تو پھر آئینی نہیں تھی یہ تو اب آئینی بن جائے گی۔ تو میرے خیال میں نام تبدیل کرنے سے یا اس سے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے کچھ اچھائیاں جنم لیں گی، اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اچھائیاں زیادہ جنم لیں۔ اچھا عبداللہ صاحب، جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ جب الیکشن کمیشن نہیں عمل کر رہا تھا اس پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا تو فیصلہ مان لیں یا پھر نظام بدل دیں، تو پھر یہ سمجھا جائے کہ حکومت نے نظام ہی بدل دیا۔ دیکھیے ان کی مان لی نا جی کچھ تو ان کی بھی مانی۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، مخصوص نشستوں کی جہاں تک بات ہے اور فلور کراسنگ کی پرابلمز ہیں، آپ کو یاد ہوگا چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی تھی پاکستان مسلم لیگ، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے، اور جا کے وہاں پھر جس طرح سے واویلے ہوئے، اور پھر الیکشن کمیشن کے اندر تعویل، دیکھیے تعویلیں دینا جو ہے نا، ایک قاتل کے پاس بھی بڑی تعویل ہوتی ہے زبردست۔ اگر آپ کمزور ہوئے اپنے اس میں، تو آپ کو علم نہ ہوا، تو آپ قاتل کے ساتھ مل جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور اقرار کر لیں گے کہ ہاں کہ تو نے جو قتل کیا یو آر جسٹیفائڈ فار اٹ۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کرتا۔ جو لوگ زیرک ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، دور اندیش ہوا کرتے ہیں، وہ قانون اور اس ایمبٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں نظام کو بدلنا پڑے گا۔ نظام صرف اگر آپ عدلیہ کے نظام کو بہتر کر دیں، اور لوور کورٹس کے اندر جو لوگ خوار ہو رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو گئی ہے یہ قوم ہماری، تو اس کو بہتر کیا جائے، تاکہ غریب انسان کو، ایک مسکین کو، ایک مظلوم کو جو ہے وہ بہتر انصاف کا معیار حاصل ہو سکے، سستا ہو سکے، فوری ہو سکے۔ جیسے کہ انگلش میں کہا گیا، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ۔ اگر انصاف دیر سے ہو تو وہ انصاف پھر نہیں رہتا، تو پھر یہی کہہ رہا جاتا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پیشما کا پیشما ہونا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو جسٹس جلدی کریں، عوام کو ریلیف دیں، اور حکومتی نظام میں بھی جہاں شکم ہیں، کیونکہ جب ٹو مچ ایبسولوٹ پاور آ جاتی ہے، دیکھیں میں ایک آؤٹ آف دا وے جا کے بات کروں گا۔ آرمی چیف کی جب تعیناتی ہوتی ہے تو ایک آدمی جو اسٹرائک کور کمانڈ کر کے آیا ہے، فرض کریں وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہے، وہ ایم آئی کا سربراہ رہا ہے، اس نے امپورٹنٹ ڈویژنس کمانڈ کیے ہیں، آرمی ریزروز یا آرمی اسٹرائک ڈویژنس کمانڈ کیے ہوئے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے ڈی جی ایم او رہ چکا ہے اس قسم کی اہم اپوائنٹمنٹس میں۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ ڈی جی ایف ڈبلیو رہا ہے، وہ این ایل سی کا ڈی جی رہا ہے، اور اس نے کور بھی وہ والی کمانڈ کی جو کہ ایک نارمل کور تھی، جو مطلب آپ سمجھیں کہ جیسے بھاولپور جیسی کور جو کہ اسٹرائک کور نہیں ہے، یا سدرن کمانڈ کہلاتی نہیں ہے، یا سینٹرل کمانڈ نہیں کہلاتی۔ اب کیا وہ دونوں برابر ہوں گے؟ ایک آدمی ہے، اس نے بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے جو ہے وہ پڑھا ہے، دوسرا بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے، اور اس کا الفا تھا، A+ تھا، اور دوسرے نے جو ہے وہ B لیا ہوا ہے، تو لیکن بن تو وہ گئے، لیفٹیننٹ جنرل بن گئے دونوں۔ اب آرمی چیف کے لیے آپ کہتے ہیں جی 3 نام دیں گے، کیوں دیں گے بھائی؟ کیوں 3 نام آئیں گے؟ یہی تو گڑبڑ ہے۔ آپ کی جو کپتانی سے میجری کے اوپر، اور میجری سے کرنیلی پہ، کرنیلی سے بریگیڈیئر شپ پہ، اور بریگیڈیئر شپ سے میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل تک پروموشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے کرائیٹیریا پہ ہوتی ہے، آپ کی سی وی کے اوپر ہوتی ہے، آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے جو بیسٹ ہے اس کو آرمی کا چیف سلیکٹ ہونا چاہیے، لیکن یہی پولیٹیشین ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، پھر جب ہم ڈسکس کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپ پولیٹیسائز کرتے ہیں، آپ وہاں افسران کو یہ کہتے ہیں ہمارے قریب آؤ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے کون بنے گا۔ یہ غلط ہے۔ جج صاحبان کا بھی یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کی وساطت سے جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے پرابلم جو ہیں وہ لوور جوڈیشری کے ہیں۔ ہمارا ایک جج جب
بھرتی ہوتا ہے تو وہ لوور جوڈیشری میں بھرتی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایمان کہ 1% جج جو ہیں وہ لوور جوڈیشری سے سیشن کورٹ سے جا کے ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں. 1%. اور سپریم کورٹ میں تو وہ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں جو جج جس نے نیچے مشکل نشیب و فراز، جس نے عوامی مشکلات تکالیف کو خود بغور اپنی پوری زندگی تجربہ حاصل کیا ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو سپریم کورٹ کا حصہ ہی نہیں بنا. یہاں وہ ترامیم ہونی چاہیے. وہ ترامیم ہونی چاہیے جو عوام کی نشو و نما، بہبود اور فلاح، حفاظت، ان کی کفالت اور ان کے انصاف کے لیے ہو. اور عبداللہ صاحب، اب جو یہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں اور جو امینڈمنٹس آئی ہیں، اب اس پہ چیف جسٹس کے پاس سو موٹو کا اختیار بھی نہیں رہا. اور دوسری جانب ہم بینچ کی بات کریں، اس میں بھی حکومت پارلیمنٹ سپریم ہو گئی نا، تو پھر جوڈیشری سپریم تو نہ رہی، یا ان کے پاس تو آزاد عدلیہ والا جو کانسیپٹ تھا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، آزاد عدلیہ تو پھر نہ رہی. عام آدمی کا بھی یہی سوال ہے کہ عام آدمی کو تو اس امینڈمنٹ سے کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوگا. عام آدمی کے 2 سال بعد ہی اس کو انصاف ملنا ہے، جب اس کے دادا پوتے کی عمریں آ جائیں گی، جب وہ یہ والے حالات میں پہنچ جائے گا، جب وہ ان کو بھی مل جائے. ان کو بھی نہیں ملتا. سالوں سال پتہ چلتا ہے خاندان ہی ختم ہو گیا، پھر جا کے پیچھے سے فیصلے آتے ہیں کہ اب ان کو انصاف ملا ہے. تو اب یہ جو آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ تھا وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور ایک اور سوال کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی یہی رائے تھی کہ استعفیٰ منصور علی شاہ کو آنے دیا جائے، یہ امینڈمنٹ بعد میں، یہ شک پہ بعد میں ہو جائے. اور پی ٹی آئی بھی چاہتی تھی منصور علی شاہ. تو وائی اونلی یحییٰ آفریدی، وائی ناٹ منصور علی شاہ، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کرائیٹیریا پہ آنا چاہیے تھا. دیکھیں جہاں تک تو منصور علی شاہ صاحب کی بات ہے، یا میرے خیال ہے کہ سارے آنریبل ججز موجود ہیں اور ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اس میں کیا، لیکن کنٹروورشل کیوں بنایا گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹروورشل کیوں بنایا جائے. آپ ایک چیز کو آپ یہ سارے جو اصل میں ایبسلوٹ پاور کا چکر ہے یہاں یہ چاہتے ہیں ادارے عدلیہ سب کچھ جو ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، اللہ کا قانون سپریم ہے. Constitution of Pakistan clearly says that no law in the land shall be made repugnant to Quran and Sunnah, Article 227 کہ قرآن اور سنت سے متضاد قانون نہیں بنے گا. اور آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا شرکت غیر حاکم اعلیٰ ہے پاکستان کا. اب یہ جو کام ہو رہے ہیں کیا یہ حاکم اعلیٰ کے احکامات کے مطابق ہو رہے ہیں؟ تو پھر وائلیٹر آف کانسٹیٹیوشن کون ہوا؟ آپ، میں یا وہ؟ تو پھر اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ آپ اداروں کے سربراہان کو آپ جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنانا چاہتے ہیں. آپ اس کو تھانہ بنانا چاہتے ہیں جہاں آتے ہی علاقے کا MNA جب آتا ہے تو اس کا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ میرے مرضی کا SHO لگایا جائے. ایگزیکٹلی. یہ نہیں کہا جاتا انصاف پسند SHO اگر کام کر رہا ہے، فرض کریں جی ایمان وہاں کی اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے لگی ہوئی، یا عبداللہ گل لگا ہوا ہے، تو ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو. وہ کہتے ہیں نہیں، میری مرضی، تاکہ میں اپنی تھانے داری قائم کروں، میں اپنی اجارت داری قائم کروں، میں بتا سکوں کہ تم حکومت پاکستان کے نہیں بلکہ میرے ملازم، میں تمہارا انداتا ہوں اور میں جو کہوں گا وہ تمہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھا کہ بنیادی اکائی جو انصاف کی ہے وہ یہیں ملیا میٹ ہو کے رہ جاتی ہے. تو حکومت جب ایبسلوٹ پاور کے اندر جاتی ہے، وین یو پلگ ان آل دا ہولس، جب آپ ایک دیوار جو رس رہی ہوتی ہے اس میں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، آپ اس دیوار کو جب آپ اس سوراخ کو بند کر دیتے ہیں تمام کو، تو یاد رکھیے پوری دیوار گرتی ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. سپریم ہے پارلیمنٹ اگر یہ کل کو فیصلہ کر لے گا کہ ہم لیٹ سے کہ اسلام جو ہے وہ اب ہم اس مذہب سے جو ہے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں، تو پھر ہم پارلیمنٹ کی مانیں یا اسلام کی مانیں؟ ایگزیکٹلی. اگر کل سے وہ یہ کہے کہ ساری جو مرد ہیں وہ صبح نکر میں بیٹھیں گے تو کیا ہم وہ مان لیں گے؟ یا کوئی داڑھی نہیں رکھے گا تو مان لیں گے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا. اللہ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. لیجسلیٹو اسمبلی جو تھی وہ ہو گئی، وہ پہلی لیجسلیشن ہو گئی. اب قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ ہے جو قانون بناتی ہے. قانون جو آئین تھا، آئین ساز ختم ہو گیا، اب قانون ساز ہے. آپ کو قانون پر عمل درآمد کرانا ہے. آپ کا دیکھیں
جس نے اگر ہم یہی بحث کر لیں کہ اگر جب آئین پاکستان بنا تھا اور کافی سالوں بعد بنا تھا، ٹھیک ہے نا، پاکستان 47 میں ہوا، 73 میں جا کے بنا، 73 کے اندر جب یہ بنا تو کیا لوگوں نے سوچ بچار نہیں کی تھی؟ کیا وہ غلط تھے؟ تو اگر وہ غلط نہیں تھے یا پھر وہ غلط تھے، ڈکلیئر تو کریں نا کسی کو، تو پھر یہ کریں نا، تو قانون پہ رہیں. قانون سے جب آپ ہٹتے ہیں نا، اس کے اندر جب آپ مجرم اور محرم اور نقطے کا فرق ڈالتے ہیں اور فلانی شک کا بہانہ دیتے ہیں، اصل میں کوئی معاشرہ بغیر انصاف کے قائم نہیں رہتا. نقطوں کا بھی گڑبڑ کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ہنسوں کا بھی. اور بیٹا انصاف جس معاشرے میں نہیں ہوتا نا، وہاں امن نہیں آیا کرتا، اور جہاں انصاف اور امن کا فقدان ہوتا ہے وہاں کبھی خوشحالی نہیں آتی. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے